گزاری ہے. 60 سال اپنے دنیا میں گزارے کیسے اور کیوں اور کس کے لیے؟ 70 سال اپنی زندگی گزاری، 50 سال اپنی زندگی گزاری، کیسی گزاری، کیوں گزاری، کس کے لیے گزاری؟ یہ سب سوالات مجھ سے اور آپ سے ہونے ہیں، یہ بات یاد رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ العصر میں اس زمانے پر قسم کھائی ہے. والعصر، قسم ہے زمانے پر. ان الانسان لفی خسر. رب العالمین نے زمانے پر قسم کھا کر یہ بات کہی کہ یقیناً انسان جو ہے یہ نقصان میں ہے اور یہ خسارے میں ہے. سب انسانوں کو کہا گیا ان الانسان، جنس انسانوں کی ذکر کی گئی ہے کہ انسان ہمیشہ تاوان اور ہمیشہ خسارے میں اور نقصان میں ہے. لیکن پھر کچھ لوگوں کی استثناء کی گئی ہے کہ ہاں بعض وہ لوگ ہیں جو اس نقصان سے بچے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہے اس نقصان سے. الا الذین آمنوا، سب سے پہلی بات ان لوگوں میں یہ ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں. اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عقیدہ توحید مضبوط ہے، وہ ایک اللہ کی بندگی کرتے ہیں، وہ عبادت میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک نہیں کرتے. سب سے بڑی بات اور بڑی صفت ان میں یہ ہے کہ وہ توحید والے موحدین بندے ہیں اللہ کے. وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے ہیں وہ لوگ. نیک اعمال کا معنی کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں، مشہور تفسیر اس کی یہ ہے کہ نیک عمل ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جو طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. عمل آپ نے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ تو وہ پھر آپ نے سیکھنا ہے مدینے والے سے جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے اس زندگی میں آنے کا مقصد تو اللہ کی بندگی کرنی ہے، یہ تو واضح ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیکن دوسری اہم بات پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس طرح نہیں چھوڑا کہ بس عبادت کرو جس طرح جی چاہے کرو، جو آپ ملانا چاہتے ہیں عبادت میں ملائیں، جو کم کرنا چاہتے ہیں وہ کم کریں. زیادت اور نقصان کی کوئی بات نہیں، آپ کی مرضی، جی چاہے جو بس کرو. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا میری بندگی کرنی ہے، عبادت کرنا ہے. اور یہ عبادت جو ہے اس شخص کے طریقے پر کرنا ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیغمبر بنا کے ہماری طرف بھیجا ہے، اور وہ ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عمل تب تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا عمل اس پیغمبر کے طریقے پر نہ ہو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تیسری صفت ان لوگوں میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نصیحتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دین بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق بات کہتے ہیں. آپ لوگ جتنے بھی ادھر ہمارے پاس بھائی بیٹھے ہیں اس پروگرام میں، آپ نے اگر ایک بات سیکھی دین کی اور ایک بات جو ہے آپ کے علم میں نہیں آئی، اب آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس بات کو دوسرے لوگوں کی طرف پہنچائیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پھر جب آپ دین پر عمل کریں گے تو آپ کے سامنے لازم مشقتیں اور تکلیفیں آئیں گی، آپ نے صبر کرنا ہے. پھر اس میں الغرض جو مقصدی بات تھی اور جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ انسان ہمیشہ نقصان میں ہے الا وہ شخص جو اپنے وقت کو اس طرح گزارے جس طرح رب العالمین چاہتا ہے. یہ شخص کامیاب ہے. اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ، اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ. ورب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ قبروں والے جو ہے، اگر قبر والا جو شخص مدفون ہو قبر میں اگر یہ بات کر سکتا تو یہ یہی کہتا ہمیں کہ اس زندگی کی قدر کرو، اس وقت کی قدر کرو. یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے اس کو اس طرح گزارو جس طرح رب العالمین چاہتا ہے.
یہ قبر والے بھی ہمیں یہی نصیحت فرماتے ہیں اگر یہ باتیں کر سکتے تو. اس لیے اس زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا اس میں آپ نے کیا کیا ہے. حدیث میں ہے کہ ایک شخص تب تک قیامت کے دن اس کا قدم نہیں ہل سکتا، اس کا قدم آگے نہیں جا سکتا جب تک اس سے کچھ سوالات نہیں ہوئے. ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے زندگی کس چیز میں لگائی ہے، آپ نے جوانی کو کس چیز میں ختم کیا ہے. یہ سوال آپ سے کیا جائے گا. کیا آپ یہ جواب دیں گے کہ میں نے زندگی صرف پیسے کمانے کے لیے گزاری تھی؟ کیا آپ جواب یہ دیں گے کہ میں نے جوانی پوری جو ہے وہ مسافری میں گزاری تھی اور میں پیسے کما رہا تھا؟ کیا آپ یہ جواب دیں گے کہ میں نے زندگی صرف بیوی اور بچوں کے لیے گزاری تھی؟ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی جواب دیں تو یہ وہ جوابات ہیں جن کی وجہ سے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. جواب ایک ہی ہے جو کامیاب شخص کا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے زندگی اللہ کے دین کے لیے گزاری تھی. اچھا، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کے دین کے لیے زندگی گزارنا آپ صبح سے رات تک عبادت کرتے رہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے. اللہ کے دین کے لیے زندگی گزارنا وہ یہ ہے کہ دین جو آپ نے صبح جب آپ اٹھے رات تک جو آپ کا دن ہے اس کو آپ تقسیم کریں. آپ کی زندگی کے لیے ایک وقت ہو، پیسے کمانے کے لیے ایک الگ وقت ہو، کھانے کے لیے ایک وقت ہے، جو دنیا کے رسم و رواج ہے اس کے لیے ایک وقت ہے، اور اللہ کے لیے ایک خاص وقت ہو. لازم ایک وقت اس طرح نکالو جو اللہ کے لیے خاص ہو، جو آپ اور اللہ کے درمیان ہو، جس میں آپ یہ کہیں کہ بھائی اس ٹائم میں کوئی اور دنیاوی کام نہیں کر سکتا، میں صرف ایک ہی کام کروں گا اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ جہنمی لوگ جہنم جائیں گے تب یہ جہنم میں چیخیں ماریں گے کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے نکالو اور ہمیں ایک موقع دو تاکہ ہم نیک اعمال کریں اور ہم جنت چلے جائیں. تب یہ جہنم والے یہ چیخیں لگائیں گے اور یہی ان کی تمنا ہوگی اور اللہ سے یہی چاہیں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس دنیا لوٹا دو. رب العالمین فرمائیں گے ان کو اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا میں نے آپ لوگوں کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر ایک شخص نصیحت قبول کرنا چاہتا تو قبول کر سکتا تھا، لیکن یہ تو تمہاری غلطی ہے کہ تم نے قبول نہیں کیا نصیحت کو. اس لیے ہم پر حجت قائم ہے. ایک شخص 30 سال زندگی گزارے، ایک شخص 40 سال 50 60 70 سال زندگی گزارے اور پھر وہ قیامت کے دن یہ کہے کہ اللہ مجھے ایک اور موقع دو، تو کیسے آپ کو دوسرا موقع دیا جائے؟ اور آپ نے اتنی زندگی گزاری کہ جس میں اگر ایک شخص نصیحت قبول کرنا چاہتا تو قبول کر سکتا تھا، تو یہ تو آپ کی غلطی ہے. اس لیے اپنے اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ. حدیث میں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جان لو، 5 باتوں کو 5 سے پہلے غنیمت مان لو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شبابک قبل حرمک، اس جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت مان لو اور غنیمت جان لو، کیونکہ اس جوانی میں جو آپ اللہ کی بندگی کر سکتے ہیں وہ بڑھاپے میں آپ نہیں کر سکتے. اس لیے سب کے لیے یہ نصیحت ہے اور دل سے یہ نصیحت ہے آپ سب کو کہ یہ جو جوانی اللہ نے آپ کو دی ہے اس جوانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں فنا کر دو. اس جوانی کو استعمال کرو اللہ کے دین کے لیے. آپ ابھی تہجد کر سکتے ہیں، ایک وقت آپ پر اس طرح آئے گا کہ آپ تہجد نہیں کر سکیں گے. آپ ابھی لمبا سجدہ لمبا رکوع کر سکتے ہیں، ایک وقت اس طرح آئے گا کہ آپ نماز میں کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہوں گے. بڑھاپا جب شخص پر آتا ہے. آپ ابھی نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، ایک وقت اس طرح آئے گا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکیں گے. آپ ابھی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، زبان کام کر رہی ہے، ہونٹ چل رہے ہیں، کان کام کر رہے ہیں، ابھی بدن برابر ہے. ایک وقت اس طرح آئے گا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت بھی بامشکل کریں گے. اس لیے اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ، یہ غنیمت ہے ہمارے پاس. ان 5 باتوں میں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی ہے ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو. یہ جوانی ایک مرتبہ گئی تو پھر نہیں آئے گی. کبھی آپ نے کوئی شخص اس طرح دیکھا ہے جو پھر جوان ہو؟ نہیں. اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ. اور رب العالمین کو وہ عبادت بہت پسند ہے جو عبادت جوانی میں ہو. وہ عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. حدیث میں بھی اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کو وہ عبادت بہت محبوب ہے اور اللہ کو پسند ہے جو عبادت جوانی کے دنوں میں کی جائے. وجہ یہ ہے کہ جوان شخص جو ہے اس کو یا اس کے پاس طاقت ہے گناہ کرنے کا، اس کے پاس طاقت ہے اللہ کی نافرمانی کا، اس کے باوجود یہ شخص وہ گناہ نہیں کر رہا، یہ شخص اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا، یہ شخص اللہ کی بندگی کر رہا ہے، تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اجر ملے. یعنی میں آپ لوگ ایک مثال بتا دیتا ہوں. ابھی ایک شخص جوانی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو داڑھی ہے اس کو چہرے پہ سجایا ہوا ہے، اس سنت کو. اور ایک شخص ہے وہ بڑھاپے میں داڑھی رکھے، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب داڑھی رکھ لوں گا، جب داڑھی میں سفید لگیں گے پھر چھوڑ دوں گا. ان دونوں میں اتنا فرق ہے جتنا فرق زمین و آسمان میں ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک شخص جوان ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں خوبصورت لگوں. قسم قسم شکوک اور شبہات اور وسوسے شیطان کی طرف سے اس کے دل میں، اس کے سینے میں ڈالے جا رہی ہے. اس کے باوجود اس شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیا اور داڑھی کو اس نے معاف کیا. تو یہ شخص اس سے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کو زیادہ اجر ملے جس نے بڑھاپے میں داڑھی کو رکھا ہے، کیونکہ ویسے بھی وہ بوڑھا ہوا ہے. اور ایک شخص جب بوڑھا ہو جائے اس کی شہوت ختم ہو جاتی ہے، اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے پھر وہ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو بڑھاپے میں جو ہے بہت لوگ پھر مساجد میں آتے ہیں اور مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں، پہلی صف میں ان کی جگہ ہوتی ہے. وجہ یہ کہ ان کی شہوت بھی ختم ہے، چاہے وہ عورت کی شہوت ہو یا پیٹ کی شہوت ہو، کوئی بھی شہوت ہو وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر یہ شخص اس کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ پھر مسجد میں لازم بیٹھا رہتا ہے. اس لیے اس جوانی سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ بڑھاپا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں ایک مکمل صورت نازل کی ہے جس کا نام ہے سورۃ الکہف، جس کی تلاوت اکثر مسلمان جمعے کے دن بھی کرتے ہیں. یہ سورۃ الکہف میں ایک واقعہ بیان کیا اللہ نے جن کو اصحاب الکہف کہا جاتا ہے، غار والے. اللہ نے قرآن کریم میں خصوصاً اس صورت میں غار والوں کا تذکرہ کیا ہے. پھر اس صورت کے درمیان میں اللہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ غار والے کون تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. یہ غار والے کون تھے؟ یہ غار والے نوجوان تھے، یہ غار والے وہ بندے تھے جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کے لیے وقف کیا تھا. یہ تھے وہ غار والے. اس لیے اپنی جوانی کو یہ نصیحت ہے اس مبارک درس اور بیان میں کہ اپنی جوانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال کرو. دوسری بات جو اس حدیث میں آئی ہے وہ یہ ہے وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. اور جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس مال کو غنیمت جان لو، غنیمت مان لو فقر اور غریبی کے آنے سے پہلے. آج آپ کے پاس مال ہے، آج تم ایک صدقہ دے سکتے ہو، ایک ریال ایک روپیہ دے سکتے ہو اللہ کی راہ میں. کل اس طرح دن بھی آ سکتا ہے کہ آپ کے پاس نہ ریال ہوگا نہ روپیہ ہوگا، کچھ بھی نہ ہوگا آپ کے پاس. تو اس لیے ابھی جو آپ کے پاس مال ہے اس مال کو غنیمت سمجھ کر اللہ کے دین میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تیسری بات اس حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وَصِحَّتَكَ قَبْلَ مَرْضِكَ. اور اپنے اس بدن کو، اس صحت کو
تیسری بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمائی ہے وَصِحَّتَكَ قَبْلَ مَرَضِكَ، اور اپنی اس صحت کو، اس بدن کو جو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو دیا ہے، بیماریوں سے خالی بدن جو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو دیا ہے، اس کو غنیمت جان لو بیماری کے آنے سے پہلے، اس کو غنیمت جان لو اور اس کو غنیمت مان لو۔ آج آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، آج آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی ہر قسم کی بندگی کر سکتے ہیں، ہر قسم کی عبادت کر سکتے ہیں۔ ایک وقت اس طرح آئے گا کہ آپ بیمار ہوں گے، ایک وقت اس طرح آئے گا کہ آپ کے بدن میں وہ طاقت نہیں ہوگی کہ آپ اللہ کی عبادت کریں۔ اس لیے یہ قیمتی نصیحت۔ اور تیسری بات اس حدیث میں یہ ہے کہ اس صحت کو، اس بدن کو جو بیماریوں سے صاف اور بیماریوں سے پاک بدن ہے آج آپ کا، اس کو غنیمت جان لو ان دنوں کے آنے سے پہلے جب آپ پر بیماریاں آئیں گی، جب آپ کمزور پڑ جائیں گے۔ چوتھی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمائی ہے کہ وَشُغْلَكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور جو فارغ وقت ہے آپ کے پاس، اس کو غنیمت جان لو اس سے پہلے کہ جب آپ مصروف ہو جائیں۔ میں نے یہ پوری روایت اور حدیث اس جملے کے لیے پڑھی، یہی میری مقصدی بات ہے اور یہ اصل ہدف ہے بتانے کا کہ جو فارغ وقت ہے آپ کے پاس، اس کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو، اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ۔ اچھا، وقت سے فائدہ کیسے اٹھایا جاتا ہے؟ وقت سے فائدہ اٹھانے کے کچھ طریقے، کچھ اسباب، ان میں سے کچھ یہ ہے۔ ایک کہ آپ اکثر وقت کو مسجد میں گزاریں۔ اس سے بہتر ہے کہ ایک شخص بازار میں گھومے، راستے میں گھومے، فالتو یہاں جائے وہاں جائے، اس سے اچھا یہ ہے کہ ایک شخص مسجد میں ایک وقت گزارے اللہ کے لیے۔ مسجد میں کیسے ایک شخص وقت گزار سکتا ہے؟ وہ اس طرح کہ جب اذان ہو، آپ کو پتہ ہے کہ مثال کے مغرب کی اذان جو ہے وہ 6 بجے ہوگی، آپ 5:30 بجے 5 بجے اگر موقع ہو تو آپ مسجد جائیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، دعائیں کریں، روئیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ پھر جب نماز ختم ہو تو جلدی نہ کریں مسجد سے نکلنے میں، بلکہ بیٹھ جائیں مسجد میں، ذکر و اذکار کریں، جو سنتیں وہ پڑھیں، دعائیں مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، آپ کا وقت قیمتی ہو جائے گا اس طرح۔ اس لیے مسلمان جو ہے اس کا تعلق وہ مساجد سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہمارا تعلق تو آج کل بازار سے ہے، آج کل روڈ پر گھومنے سے، فالتو ادھر جاؤ ادھر جاؤ، چھٹی ہوئی کمپنی سے واپس آیا مغرب کو عصر کو، تو پھر کہتا ہے ساتھی کو چلو جاتے ہیں اس بازار کی طرف، دیکھتے ہیں کیا بیچ رہے ہیں لوگ، کیا نہیں بیچ رہے، کیا نیا آیا ہے کیا پرانا ہے۔ اس سے اچھا یہ تھا کہ یہ شخص اس وقت کو اللہ کے مسجد میں گزارتا ہے اور اللہ کے گھر میں گزارتا تو وقت قیمتی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وقت کو قیمتی اس طرح کیا جاتا ہے کہ آپ ابھی اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، جدھر بھی آپ رہتے ہیں ادھر آپ بیٹھے ہیں، آپ ایک عالم، ایک داعی، ایک مبلغ کا بیان لگا لیں، ایک درس سنیں یوٹیوب پر، فیس بک پر، یا انٹرنیٹ کی کسی اور کوئی اس طرح طریقہ ہو جس کو آپ استعمال کر کے دین کو سمجھ سکتے ہیں تو وہ استعمال کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے پورا وقت جو ہے وہ یا تو پیسے کمانے کے لیے دیا ہے، اور اگر اس سے فارغ ہو جائیں تو پھر ہمارا وقت وہ پورا فیس بک میں گزرتا ہے، ہمارا وقت جو ہے واٹس ایپ میں گزرتا ہے، ہمارا وقت ویڈیوز اور تصویروں میں گزر جاتا ہے۔ اس فیس بک نے، اس انٹرنیٹ نے جو تباہی کی ہے تو اگر آپ سنیں تو حیران ہو جائیں گے۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ اس میں فائدہ بھی ہے، لیکن فائدہ وہ لوگ لے سکتے ہیں اس انٹرنیٹ سے جن کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالی کے خوف ہو، جو اللہ سے ڈرتے ہوں، وہ فائدہ لے سکتا ہے انٹرنیٹ سے۔ وہ اس طرح کہ اس انٹرنیٹ میں فساد بہت ہے، فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔
اب اس میں عورتوں کی تصویریں، اس میں ویڈیوز عورتوں کی، اس میں فحش فلمیں، اس میں گانے، اس میں فلمیں، اس میں ڈرامے، ہر چیز جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی انٹرنیٹ میں۔ ان چیزوں سے بچ کر اس سے استفادہ کرنا اور اللہ کے دین کو سمجھنا، یہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو کہ ہاں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ابھی اللہ میری سن رہا ہے، یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ نوٹ کی جا رہی ہیں، جن اعمال کو میں کر رہا ہوں یہ اعمال نوٹ کیے جا رہے ہیں، تب یہ شخص اللہ کے ڈر سے ان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ ہمارے جوانوں کا جو حال ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ لڑکیاں ہو، یہ انٹرنیٹ نے کہاں سے کہاں تک لوگوں تک پہنچا دیا، جو شرم اور حیا، ادب، دین، ہر چیز کو ختم کر دیا۔ کیونکہ بس اہم اور مقصد یہ ہے، اہم بات اس کے لیے یہ ہے کہ میں صرف فیس بک دیکھ سکوں کہ اس میں کیا ہے۔ اچھا، یہ اس کے ساتھ کوئی فکر نہیں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں، یہ کوئی اہم بات نہیں ہے اس کے لیے، والعیاذ باللہ۔ جو میں سن رہا ہوں کیا شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے یا دیتی ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ خواہشات جو اس کو بتا رہی ہیں، خواہشات اور جو اس کو دعوت دے رہی جس کی طرف، بس یہ وہی کرے گا۔ اس لیے بہت لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ جب ہم کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ ڈش آپ نے رکھا ہوا ہے گھر میں یا کمرے میں، اس کو نکال دیں، اس کو دیکھنا حرام ہے، یہ جو انٹرنیٹ ہے اس کو زیادہ استعمال نہ کریں، فیس بک پہ احتیاط کریں، واٹس ایپ پہ احتیاط کریں، تو ان کا ایک بڑا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جی اس پر خبریں سنتے ہیں اور ہم نے خبروں کے لیے لگایا ہے۔ اس لیے میں کبھی کبھار ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کہ یہ استثناء کہاں سے ان لوگوں کو ملی ہے کہ اگر ایک شخص اخبار دیکھے، ایک شخص خبریں سنے، ان خبروں میں اگر کوئی لڑکی، اجنبی لڑکیاں اس کے سامنے آئے، ان کو دیکھے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ پتہ نہیں یہ استثناء ان لوگوں کو کہاں سے ملی ہے کہ خبروں میں لڑکیوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مجھے تو اس بات کا کوئی علم نہیں، لیکن اگر کسی کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم ہو تو برائے کرم ہمیں بھی بتا دیں کہ ہاں خبریں سنانے والی جو لڑکی ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ خبروں کے درمیان جو گانے کی آواز ہوتی ہے جو حرام ہے شریعت میں، اس کا سننا جائز ہے، تو کوئی ہمیں بھی بتا دے۔ وقت کو برباد کیا لوگوں نے اس انٹرنیٹ میں، ورب الکعبہ اتنا برباد کیا اپنے وقت کو اس انٹرنیٹ میں کہ پوچھو مت۔ صبح شام ہمارے ہاتھ میں انٹرنیٹ، صبح شام ہمارے ہاتھ میں فیس بک، صبح شام ہمارے بچوں کے ہاتھ میں انٹرنیٹ، بڑوں کو تو چھوڑو، بچوں کے ہاتھ میں انٹرنیٹ۔ ماں باپ بھی خوش ہیں کہ بچے مصروف ہیں، بچے جو ہے شرارتیں نہیں کرتے، بچے جو ہے پڑوسیوں کے گھر نہیں جاتے، بچے جو ہے کھیلنے کے لیے نہیں جاتے، اس لیے ہم نے ان ہر ایک کے لیے جو ہے موبائل خریدا ہوا ہے، اور خوش بھی ہے، ماں بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے، اور یہ بھی خوشی کی بات وہ سمجھتے ہیں کہ اس عمر میں اس کو انٹرنیٹ چلانا آتا ہے۔ لیکن یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے، اس کی تربیت کیسی ہو رہی ہے، یہ کیا سن رہا ہے، یہ بڑا ہو کے کیا بنے گا، یہ کیا کرے گا، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ صبح شام ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے۔ صبح جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے ہم موبائل کا کوڈ لگا کے دیکھتے ہیں کہ کس نے میسیج بھیجا ہے، کس نے نہیں بھیجا۔ کبھی قرآن کریم کو بھی صبح سویرے کھول کے دیکھو کہ اللہ نے کون سا میسیج بھیجا ہے آپ کی طرف۔ کبھی قرآن کریم کو کھولا ہے آپ نے؟ قرآن کریم پر تو غبار لگا ہوا ہے اور پڑا ہے ہمارے الماریوں میں۔ بس قرآن کریم ہمارے معاشرے میں اس کے لیے کہ اس کو چومو، بس چوم کر آنکھوں پہ لگاؤ، ماتھے پر لگا کر پھر رکھ دو۔ کھولنا نہیں اس کو، سمجھنا نہیں اس کو، اس کی تلاوت نہیں کرنی، قرآن کریم کے دروس میں حاضر نہیں ہونا، اس کو حفظ نہیں کرنا، اس کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی، لیکن بس یہ کام کرنا کہ اس کو چومتے رہو، پھر ماتھے سے لگا کر واپس رکھ دو، بس یہی کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تعویذ لگا کر اس کو جو ہے تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا دو، تعویذ بنا کر گھر میں لٹکا دو۔ قرآن کریم اس کے لیے رہ گیا ابھی ہمارے پاس،
اس لیے یہ امت پیچھے جا رہی ہے، اس لیے یہ امت کمزور ہو رہی ہے، کیونکہ اس امت نے اس کتاب کو چھوڑا جو عزت کا سبب ہے، اس کتاب کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا جس کتاب کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کو عزت سے نوازا تھا، اس کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اس لیے آج کل جتنی بھی ہماری امت کمزور بن رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کو صرف ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ اس سے تعویذ بنائیں، اور اس کے زیادہ سے زیادہ جب کوئی وفات ہو اور زیادہ سے زیادہ پھر قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہوتا ہے اگر کوئی وفات ہو تو پھر ختم کے لیے قاریوں کو جمع کرائیں اور ہر ایک کو ایک پارہ پڑھنے کا کہیں تاکہ قرآن ختم ہو جائے۔ اس کے لیے ہم نے قرآن بس ہمارے پاس ہے، آگے خیر خیریت ہے۔ اگر جتنا اہتمام ہم اس موبائل کا کرتے ہیں، اگر اتنا اہتمام ہم کتاب اللہ کا کرتے، ورب الکعبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھی عزتوں سے نوازنا ہے اور آخرت میں بھی۔ اگر آپ اس کتاب کو اتنا ٹائم دیں جتنا آپ اپنے موبائل کو دیتے ہیں، اگر آپ اتنا اہتمام یہاں پر کریں، صبح شام ہمارا یہ کی بس سوچ ہے کہ موبائل میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، پھر اس پر دیکھیں، آگے فساد دیکھیں، جس کا جی چاہے وہ نشر کرے، جو جی چاہے وہ نشر کرے، یعنی اس کا پتہ نہیں کہ کس نے نشر کیا ہے اور اس کا پتہ نہیں کہ کیا نشر کیا ہے، بس نشر کرو فیس بک پر، واٹس ایپ پر۔ یہ حدیث ہے بھی یا نہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں، یہ جو بات بتا رہے ہو یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے۔ آج کل دیکھو یہ ایک وائرس جو چائنا میں ہے اور چائنا سے شروع ہوا ہے، ابھی تو پھیل گیا ہے کچھ اور ملکوں میں بھی، کورونا وائرس جو ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کی ملکوں کی حفاظت فرمائے۔ اس وائرس کے بارے میں بس جس کا جی چاہے جو بولے، کوئی کہتا ہے بھئی فلاں ملک میں اتنے مریض ملے اور فلاں ملک میں اتنے مریض ملے اور ادھر اتنے مریض بنے اور ادھر اتنے، سب جھوٹ ہے اکثر، کیونکہ وہ خوف الہی نہیں ہے۔ اور مقصد میری بات کا یہی تھا کہ ایک شخص انٹرنیٹ سے اور ان موبائلوں سے تب فائدہ اٹھا سکتا ہے جب اس کے دل میں خوف الہی ہو۔ سب کو یہ نصیحت ہے اس مبارک جگہ میں، وہ یہ ہے کہ آپ جو انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں کریں استعمال اس کو، لیکن شریعت کے حدود کے اندر رہ کر اس کو استعمال کریں۔ خوف الہی آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میری سن رہا ہے۔ یہ وقت کو ضائع نہ کریں، وقت اتنا فالتو نہیں ہمارے پاس کہ ہم موبائلوں میں وقت کو ضائع کریں۔ موبائل میں لگے ہو موت ہے۔ آپ نے کیا کیا اللہ کے لیے؟ نمازیں دیکھو ہماری، جب یہ موبائل نہیں تھا ہمارے پاس اور جب یہ انٹرنیٹ نہیں تھا، نماز جب اذان ہوتی تھی مؤذن کہتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو ہمارے بزرگ، ہمارے بچے سب جو ہے وہ مسجدوں کی طرف جایا کرتے تھے۔ ابھی ہم موبائل میں لگے رہتے ہیں، اقامت بھی ہو جاتی ہے، پہلی رکعت بھی ختم ہوئی، دوسری بھی ختم ہوئی، تیسری بھی ختم، آخر میں یہ اچھا شخص ہے جو آخر میں بھاگتا ہوا آ رہا ہے، لیکن زیادہ تر تو اس طرح ہے کہ ادھر ہی نماز ختم ہوئی اور یہ گھر میں بیٹھا موبائل دیکھ رہا ہے، پھر اگر اس کے جب جی چاہا اس نے نماز پڑھ لی۔ باقی ہمارے پاس، میں اکثر دوستوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے پاس دین میں رہا ہی کیا ہے، ایک نماز ہے جو رہی ہے بس، اور نماز کے بھی ہم نے یہ حال کیا ہے، اور ہمارے پاس کیا رہا ہے؟ کون سی عبادت ہے اس طرح مشہور جو مسلمان کرتے ہیں؟ کون سی عبادت ہے؟ مجھے ایک عبادت بتا دو نماز کے سوا، بس یہ نماز ہی رہی ہے باقی، اور اس نماز کا ہم نے یہ حال بنایا ہے کہ جب جی چاہے کرو، مسجد میں پڑھنی ہے پڑھو، گھر میں پڑھنی ہے پڑھو، آپ کی مرضی ہے، جو جی چاہے کرو۔ تو اس لیے یہ وقت اتنی معمولی چیز نہیں کہ آپ نے ضائع کر دی اور بات ختم ہوئی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن سب سے بڑا سوال جو آپ سے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ زندگی کیسی گزاری ہے، کس کے لیے گزاری ہے، کس طریقے سے گزاری ہے، کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے وقت کو قیمتی کرنے کا کہ ایک شخص
اس طرح اس قسم کے دروس میں حاضر ہو، چاہے وہ مساجد میں ہو یا مکاتب ہو یا جامعات ہو یا گھروں میں ہو، جہاں کہیں پر بھی اللہ کے دین کا بیان ہو اس کے لیے وقت نکال لیا کرو اپنی اس مصروف زندگی سے جس کو آپ نے انتہائی مصروف بنایا ہے۔ علماء کرام کے مجالس میں شرکت کے لیے جائے کرو، قرآن کریم کی تفسیر سیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی تفسیر سیکھو۔ جو پروگرام اس مبارک مکتب نے بنایا ہے اور جس کا انعقاد کیا ہے، مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ لوگ کچھ سیکھیں، مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے رب کو پہچانیں، اپنے پیغمبر کو پہچانیں، مقصد یہ ہے کہ آپ آخرت کے لیے کچھ کریں، کچھ محنت کریں۔ تو اس لیے برائے کرم اور برائے مہربانی اس قسم کے پروگراموں میں شرکت کے لیے لازم جایا کریں، کوئی نہ کوئی، یعنی لازم نہیں کہ آپ جو ہے 2 گھنٹے نکالیں، 3 گھنٹے نکالیں، 40 منٹ، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ آپ نکال دیا کریں اللہ کے لیے، جا کے بیٹھیں، سنیں، کیا پتہ کس عبادت کی وجہ سے اللہ آپ کی مغفرت نصیب فرمائے اور اللہ آپ پر رحم کرے۔ ایک طریقہ یہ ہے وقت کو قیمتی کرنے کا کہ ایک شخص کتاب کا مطالعہ کرے۔ آج کل الحمدللہ اللہ نے بہت آسانیاں فرمائی ہے۔ ایک آسانی یہ ہے کہ اس چھوٹے سے موبائل میں آپ بہت سی کتابوں کو جو ہے سٹور کر سکتے ہیں، اس میں سیو کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ رکھیں۔ قرآن کریم کا ترجمہ مثال کے کسی بھی عالم کا ترجمہ ہو، جو سلفی عالم ہو، جو حق پرست عالم ہو، اس کا ترجمہ اور تفسیر اپنے ساتھ موبائل میں رکھیں۔ وقتاً فوقتاً آپ اس کو کھولیں، روزانہ ایک آیت پڑھیں، ایک آیت، اور پھر اس نیچے جو تفسیر لکھی گئی ہے اس کو پڑھیں، روزانہ ایک آیت۔ ایک وقت اس طرح آئے گا کہ آپ مکمل تفسیر ختم کر لیں گے۔ اسی طرح احادیث کی جو کتب ہے، یعنی مثال کے بلوغ المرام یا عمدۃ الاحکام یا الاربعون النوویہ، ان کتابوں کا ترجمہ بھی ہوا ہے الحمدللہ اردو زبان میں۔ آپ اپنے ساتھ اس موبائل میں سٹور کریں ان کتابوں کو، وقتاً فوقتاً ان کتابوں میں سے احادیث کا مطالعہ کریں اور اس کا ترجمہ دیکھیں، اور پھر علماء کرام اس کی شرح میں کیا فرماتے ہیں اس کو دیکھیں، فائدہ اٹھائیں اس موبائل سے، اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں۔ تو یہ کچھ مختصر نصیحتیں تھیں آپ سب کے لیے۔ حالانکہ اگر سچ بتاؤں تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، لیکن جو دعات ہیں اور جو ہمارے محترم بھائی اور دوست شیخ اقبال صاحب ہیں اور اس طرح شیخ شکیل صاحب، ان کی یہ خواہش تھی اور بہت عرصے سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ادھر آئیں اور ساتھیوں کو کچھ نصیحت بتائیں یا نصیحت فرمائیں، تو اس لیے میں نے یہ وقت نکال کے اور خاص آپ لوگوں کے پاس آیا اور آپ لوگوں کی زیارت کے لیے بھی آیا۔ لازم نہیں کہ ایک شخص بس نصیحت کے لیے جائے، مومن کی زیارت کرنا یہ بھی کافی ہے کہ ایک شخص جنت میں داخل ہو جائے، کیونکہ احادیث سے اس طرح معلوم ہوتا ہے اور قرآن کریم سے کہ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرنا، یہ ایمان کے اہم ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ تو جو مجھے کھینچ کر یہاں لائی ہے وہ محبت ہے جو اسلام کی وجہ سے ہم دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو استعمال کرے اپنے دین کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس مبارک مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں رب العالمین ان پر خصوصی رحم فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جیسے ہمیں اس مبارک جگہ میں جمع کیا ہے اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت الفردوس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو موت آنے تک قرآن اور حدیث کے عقیدے پر مضبوط رکھے۔